نظام زکوٰۃ ہے اسلام میں، چونکہ یہ قانون الہی ہے، اللہ نے یہ ایک قانون بنایا ہے اور اللہ اپنی مخلوق کے مسائل کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو جب ہر سال اتنی بڑی تعداد میں لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے تو یقیناً ایک بڑی خطیر اور معقول رقم جمع ہو جائے گی اسلامی بیت المال میں۔ اب یہ رقم جو جمع ہو رہی ہے اسلامی بیت المال میں، تو یقیناً اس کے اولین اور بہترین مستحق یہی معذور اور کمزور افراد ہیں معاشرے کے، کوئی غریب ہے، مسکین ہے۔ تو یوں جسے ہم تکافل اجتماعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے معذور ہے کہ اپنے لیے وہ خود روزی کا بندوبست نہیں کر سکتا، تو اب اسے زندگی بھر دستے سوال دراز کرنے کی بجائے یا اپنی عزت کو مجروح کرنے کی بجائے اسلام میں اس کے لیے یہ حل موجود ہے کہ تمام معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے۔ تمام معاشرہ، جیسے ہر شخص اپنے اہل و عیال کے لیے ذمہ دار ہے، تو تمام اسلامی معاشرہ اور سوسائٹی مل کر گویا اس کے لیے ذمہ دار ہے، اسلامی حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ تو اس چیز کا نام ہے تکافل اجتماعی، اور یقیناً یہ اسلام میں یہ جو نظام زکوٰۃ ہے اس کی یہ بہت ہی بڑی برکت ہے اور یہ اس کا ایک بہترین ثمرہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یہی اقتصادی اور تکافل اجتماعی کی طرف اشارہ کیا کہ جو ان میں مالدار لوگ ہیں انہی سے دولت لی جائے گی اور انہی کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے۔ بلکہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مال و دولت کی گردش صرف مالدار طبقے تک محدود اور محصور ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ اس دولت کا ایک دھارا وہ غریبوں اور فقراء کی طرف بھی بہنا چاہیے۔ اور اس کی مثال جو ماہرین معاشیات ہیں وہ یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ پیسے یا مال و دولت کی مثال انسانی جسم میں دل کی مانند ہے، اور فرض کیجئے کہ اگر کسی کے جسم کا تمام خون اس کے دل میں مجتمع ہو جائے تو اس کے دو نقصانات ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ چیز خود دل کے لیے بھی مضر ہے کہ اس کی حرکت میں فرق آئے گا، رکاوٹ پیدا ہوگی، اور دوسرا نقصان یہ کہ جسم کے باقی تمام اعضاء مفلوج اور شل ہو کر رہ جائیں گے۔ تو مال و دولت اگر صرف امراء کے طبقے تک محدود ہو جائے تو ان کا حال تو یہ ہوگا کہ ان میں بہت سی اخلاقی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، مثلا آرام پسندی، راحت پسندی، فخر و غرور اور فکر آخرت سے غفلت شعاری، عیاشی وغیرہ، اور جو غرباء کا طبقہ ہے ان میں احساس محرومی، حسد، بغض و عداوت، تو یہ تمام اخلاقی برائیاں جنم لیں گی۔ جبکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے یہ نتیجہ برآمد ہوگا کہ وہ محروم شخص وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے مالدار کو دیکھ کر وہ حسد میں مبتلا ہونے کی بجائے وہ اسے اپنا محسن تصور کرے، اور یوں یہ امیر اور یہ غریب باہم منافرت اور عداوت کی بجائے اور جنگوں کی بجائے یہ شیر و شکر ہو جائیں گے، اور یہ دونوں طبقے مل کر ملت اسلامیہ کے دست و بازو بن جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ مال میں زکوٰۃ سے اضافہ جو ہوتا ہے یہ مادی معنوی دونوں طور پر ہوتا ہے، اور اسلامی مالیاتی سسٹم کو چلانے کے لیے زکوٰۃ ایک اہم عنصر ہے۔ آج کے زمانے میں خاص طور سے تجربہ بھی اس پہ ہوا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ کس طرح سے زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا کس طرح سے، اور ظاہر ہے فرمانا الہی اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، وہ خیر الرازقین، کہ اگر تم کچھ خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ دے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، یعنی اگر تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نیت کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے، زکوٰۃ دینے والوں کا مال مضاعف دگنا ہو جاتا ہے، بڑھتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے زکوٰۃ کے معاشی اور اقتصادی فوائد ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ہے جو دعا کرتا رہتا ہے اور کہتا اللہم آت منفقا خلفا وآت ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو اس کو اس کا عوض دیتا رہا، اور جو روکتا ہے دولت کو اللہ تو اس کے مال کو برباد کر دے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ اور پھر کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مثلا میں نے 100 درہم میں سے جب 2.5 بطور زکوٰۃ ادا کر دیے تو وہ تو اس میں تو کمی آ گئی، باقی 97.5 رہ گئے،
کہ 100 تو زیادہ ہے، 97.5 کم ہے، بلکہ اس بات کو سوچنا چاہیے جو اصل بات ہے کہ ایک شخص وہ ہے جس نے 100 میں سے صرف 2.5 خرچ کر کے باقی 97.5 کو تباہی سے محفوظ کر لیا. ایک شخص وہ ہے کہ اس کے پاس 100 ہیں مگر کوئی ایسی قدرتی آفت آ گئی کہ 100 کی بجائے الٹا اس کے 200-300 خرچ ہو گئے. تو یہ تمام چیزیں مشاہدے میں اور یہ تمام نتائج برآمد ہوتے ہیں. اب ان تفصیلات کے بعد ہم ایک اور موضوع کی طرف آتے ہیں جو زکوٰۃ سے متعلق اور زکوٰۃ کی ایک اہم شق ہے کہ زکوٰۃ کے شروط کیا ہیں. مطلب زکوٰۃ کیوں دی جائے گی، کیسے دی جائے گی، کب دی جائے گی، یہ سب شرائط ہیں. اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. جی، اس بارے میں کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اس کی اولین شرط ہے، اور باقی تمام عبادات میں جس طریقے سے مسلمان ہونا شرط ہے کہ تمام اسلامی عبادات صرف مسلمان کے لیے ہیں، غیر مسلم کے لیے تو نہیں ہے. تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو، اسی پر زکوٰۃ فرض ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مالک نصاب ہو. بلکہ جو پہلی شرط یعنی اسلام کا ہونا، اس میں اس حدیث کا حوالہ بھی دے دوں تو مناسب رہے گا کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بناتے ہوئے یمن کی طرف روانہ فرمایا تو اس وقت یہ حکم دیا کہ جب تم وہاں پہنچ جاؤ فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ وہاں پہنچ کر اے معاذ تم اہل یمن کو توحید و رسالت کی دعوت دینا. فإنہم اطاعوک فی ذلک، اگر وہ اس بارے میں تمہاری اطاعت کریں یعنی اس دعوت کو قبول کر لیں، توحید و رسالت کو اپنا لیں، تب تم انہیں بتانا کہ اللہ نے ہر دن اور رات میں ان کے لیے 5 نمازیں فرض کی ہیں. اور جب وہ اس بات کو بھی یعنی نماز کو قبول کر لیں تب اے معاذ تم انہیں یہ خبر دینا کہ اللہ نے ان میں سے جو امراء ہیں، صاحب استطاعت ہے، ان کے لیے ہر سال زکوٰۃ فرض کی ہے. تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. تو یہ تو اسلام کی یہ جو شرط ہے اس بارے میں حدیث سے یہ استدلال ہے. غیر مسلم پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ اگر اسلامی حکومت کے اندر رہتا ہو نہیں، اس کے لیے کوئی زکوٰۃ نہیں. وہ فدیہ وغیرہ یا جزیہ یا جو بھی ہے وہ الگ چیزیں ہیں. لیکن یہ زکوٰۃ جو ہے چونکہ یہ عبادت ہے، جی ہاں عبادت ہے، ارکان اسلام میں سے ہے تو صرف مسلم کے لیے ہے، مقبول نہیں. تو باقی اس کے بعد شرط ہے نصاب کی کہ وہ شخص مالک نصاب ہو. پھر نصاب ظاہر ہے کہ جو اصناف اموال ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، مثلا نقدین وغیرہ کہ یہ سونا چاندی ہے، نقدی ہے، حیوانات ہیں اور جائیداد، بلڈنگ وغیرہ، منقولہ وغیر منقولہ اور غلہ وغیرہ، تو ہر ایک میں اس کی تفصیل جدا ہے جو کہ وہاں اس موقع پر بیان کی جائے گی انشاءاللہ. تو تیسری شرط ہے زکوٰۃ کے وجوب یا فرضیت کی حولان حول، یعنی 1 سال مکمل ہو جانا. ہجری سال. تو اصناف اموال جو ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان میں سے نقدین یعنی سونا اور چاندی، اور نقد روپیہ پیسہ، اور ماشیہ یعنی یہ جانور حیوانات وغیرہ چوپائے. تو ان میں یہ شرط ہے کہ جس دن وہ انسان مالک نصاب بنا ہے، یعنی ان اصناف یا اموال کی وہ مقدار جو وجوب زکوٰۃ کے لیے فرض ہے، تو جس روز انسان اس مقدار کا مالک بن چکا ہے تو اس کے بعد سے مسلسل 1 سال کی مدت گزر جائے، اور وہ 1 سال قمری ہونا چاہیے چونکہ یہ اسلامی عبادت ہے تو سال بھی اسلامی معتبر ہو. ہجری سال مکمل ایک گزر جائے، حولان حول کا یہ مطلب ہے. اور اس دوران اس کی تمام حوائج اصلیہ یعنی بنیادی ضروریات پوری ہوتی رہیں، کوئی کمی نہ ہو. گھر کے اخراجات کہ اس کے اخراجات، اس کی رہائش، کھانا پینا، لباس، علاج، اور اس کے متعلقین اہل و عیال وغیرہ وغیرہ، یا ہر وہ شخص جس کا خرچہ اس کے ذمے ہے، تو ان تمام کی بنیادی ضروریات مکمل سال بھر پوری ہوتی رہیں، کوئی کمی نہیں ہوئی. اسے سال بھر اس مال میں سے کچھ لینے یا اسے چھیڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. تو گویا اب یہ شخص غنی ہے اور اس پر سال مکمل ہو جاتے ہی فوراً زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون،
قل العفو، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ، یہ مسلمان آپ سے سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے طور